اب ایشو کیسے اٹھتا ہے؟ ایشو ایسے اٹھتا ہے کہ دو پولیٹیشینس ہیں، ان کا تعلق سندھ سے ہے لیکن بڑے معروف ہیں. ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا نشے کے استعمال سے مر جاتے ہیں جوانی کی عمر میں. تو اس وقت ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ نشہ جو ہے یہ نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے. یہ پھر سوال اٹھتا ہے سینٹ میں. ٹھیک. سینٹ میں جب سوال اٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کو خود اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. تو اب جو خفیہ ایجنسی اس پہ کام کر رہی ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ چونکہ پرائم منسٹر کے انڈر ہیں تو آپ اس کے اوپر کام کریں. تو وہ ایجنسی آ کے اس کو کراچی پولیس کی مدد سے یہاں سے اس کو اریسٹ کرتی ہے اور وہاں لے جاتی ہے. وہاں پہ تقریباً یہ 2 مئی کا واقعہ ہے. اس کے بعد یہ 13 کو منظر عام پہ آتی ہے کہ جب اس کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے تو وہاں پھر کورٹ میں پیش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب یہ تو ٹھیک ہے، ہمارے بھی ذرائع یہی کہتے ہیں کہ لاہور سے گرفتار کیا گیا. اس میں جو ذکر آپ کر رہے تھے کہ اس کو پکڑا گیا جب وہ انسپیکٹر ریٹائر ہو چکے ہیں، شادی کا معاملہ جو ہے وہ بڑا زیر بحث آتا ہے. اس میں حقیقت ہے باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، کچھ اطلاعات مختلف قسم کی ہیں کہ شاید دوستی تھی، تعلقات تھے، کچھ اس طرح کی چیز. دیکھیں اس کے پاس ایک بچہ بھی ہے جو پہلے شوہر جو رانا ناصر تھا اس کے ساتھ، اس سے یعنی اس کے وطن سے پیدا ہوا، اس کا باپ وہ تھا رانا ناصر. ٹھیک. اب جب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ 2022 میں پکڑی جاتی ہے تو یہ 15-20 دن پولیس کی کسٹڈی میں رہتی ہے. رانا اکرام ٹھیک ہے. وہ پھر بات انٹیروگیشن سے دوستی کی طرف چلی جاتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہ باقاعدہ نکاح کرتے ہیں ٹھیک. اور دونوں مل کے منشیات فروشی کرتے ہیں. اچھا، پولیس میں ہونے کے باوجود؟ جی آپ کے سامنے بے شمار کیسز ایسے ہیں کہ پولیس والے خود جو اس میں انوالو ہوتے ہیں. کسی کو نہیں پتہ چل سکا. شیخ صاحب یہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت لوگوں کو پتہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کارروائی نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. کچھ یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ کچھ گاڑیاں تھیں، کچھ بنگلے تھے، کچھ کیش تھا، وہ بھی سب کچھ اس پولیس انسپیکٹر کے سے آیا. دیکھیں نو ڈاؤٹ اس میں جو جب یہ مل کے کام کرتے تھے، اب 6 مہینے پہلے یہ اطلاعات ہیں کہ رانا اکرام سے اس کا تعلق ختم ہو گیا تھا. شادی ختم نہیں ہوئی تھی، تعلق ختم ہو گیا تھا اور وہ علیحدہ رہ رہا تھا. اب ان کے بارے میں یہ بھی اطلاع ہیں، کنفرمیشن ابھی اس کی باقی ہے کہ اس نے بیرون ملک اپنی رہائش گاہیں بھی بنا لی ہیں، جائیدادیں بھی بنا لی ہیں. تو پیسہ اس نے بھی بہت کمایا. اب آپ شیخ صاحب ایک انسپیکٹر کی کتنی تنخواہ ہوتی؟ 2 لاکھ 2.5 لاکھ. اس میں فارچونر تو نہیں چلتے. اگر وہ فارچونر پہ پھرتا تھا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ تھی. تو جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پولیس پنکی کے گھر میں داخل ہوئی تو اس نے کہا آپ کو رانا اکرام نے بھیجا ہے. یعنی اب وہ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں. اچھا، مخالفت کر رہے ہیں. اچھا کچھ اطلاعات یہ بھی آئیں کہ شاید چیف منسٹر صاحبہ نے اس کی بڑی وسیع پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ انکوائری کا بھی حکم دے دیا ہے کہ وہ لاہور کے کچھ 2 FIR سامنے آئی ہیں. اس میں ایک لیاقت آباد ہے غالباً، ایک کوٹ لکھپت کا علاقہ ہے، ایک اقبال ٹاؤن کی، ایک اقبال ٹاؤن کی بھی 3 ہے. تو اس کی گرفتاری تو نہیں عمل میں لائی گئی لیکن اس کو کسی میں اشتہاری بھی غالباً نہیں قرار دیا گیا، نام اس کا، ذکر اس کا ہے. تو کوئی ہو رہی ہے ایسی انکوائری؟ دیکھیں شیخ صاحب یہاں پہ نا ایک بڑا عجیب معاملہ بن چکا ہے کہ ہم نا اجتماعیت کو ختم کرتے جا رہے ہیں، انفرادی کہ میں کہتا ہوں میں بچ جاؤں، مجاہد صاحب کے ساتھ جو مرضی کچھ ہو جائے. اب جب وہ یہاں سے پکڑی جاتی ہے، کراچی چلی جاتی ہے اور کراچی کے جب اس کو کورٹ میں 12 دن بعد پیش کیا جاتا ہے تو پھر لاہور پولیس کے کان کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ اسی روٹین میں لے کے جی نہیں جی نہیں ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، ہم تو جانتے نہیں ہیں کون ہے کون نہیں ہے، کراچی والوں نے کیا تو وہ جانے، وہاں پہ سٹوری چل رہی ہے، وہاں پہ مقدمات چل رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. یہ بڑے اعلیٰ پولیس افسر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جو پہلے دن میری بات ہوئی ہے جب پنکی کو کراچی کورٹ میں پیش کیا گیا، انہیں جی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو اس کے خلاف کچھ نہیں ہے. اب معاملہ کیونکہ بڑا ہائپ بہت کریٹ ہو گئی، ہر طرف پنکی ہو گئی. تو پھر CM نے جب نوٹس لیا تو پھر آپ کی لاہور پولیس حرکت میں آئی. پھر انہوں نے اس کا ریکارڈ ٹریس کرنا شروع کیا کہ اس کے خلاف کب مقدمہ ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیسے چھوٹ گئی تھی. اب ایک کمیٹی بنائی گئی ہے انویسٹیگیشنز کی، تو وہ اس پہ کام کر رہی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ 10 مقدمات ابھی تک پتہ چلا ہے کراچی میں ہیں، تو ایک مقدمات میں اس کو جوڈیشل ہوا ہے تو دوسرے مقدمات میں پھر اس کی گرفتاری ڈال دی گئی. اب وہاں سے جب کلیئر ہوتی ہے تو پھر لاہور اس کو
لے آئیں گے، لائیں گے لاہور. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا جتنا معاملہ چلا گیا آگے، اس میں وہ ظاہر ہے ایڈکٹ تو تھی، نشہ تو وہ بھی کرتی تھی. اب اطلاعات یہ بھی آ رہی جی اس کو تو جناب گردوں کا بھی پرابلم ہے، اس کے پھیپھڑے بھی خراب ہیں، اس کا یہ خراب ہے، اس کا وہ خراب ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے دوران تفتیش، دوران حراست وہ اس دنیا میں رہے یا نہ رہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کراچی پولیس اور لاہور پولیس کے اوپر. اب لاہور پولیس اپنی ورکنگ تو پوری کر رہی ہے. آج رات کی ہمیں اطلاعات ہیں کہ کیونکہ اب ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہو گیا، بہت سارا چیزیں مل جاتی ہیں کمپیوٹر سے، لیکن پرانے دور کا کچھ ایسا ریکارڈ تھا جو کمپیوٹرائز نہیں ہوا تھا، تو اس کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے. 2006 کے بعد 2022 تک یا 25 تک وہ لاہور میں کیا کرتی رہی ہے، اس کے خلاف کوئی FIR ہے تو وہ نکالی جائے، تو پھر اور جو پولیس والے اس کو رعایت دیتے رہیں ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے. اب یہ کہنے کی باتیں ہیں، لیکن PSP کلاس تو اس میں نہیں آئے گی، نیچلے والے شاید رگڑے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک سابق پولیس انسپیکٹر ہے اور ان کے پاس تفتیش تھی اور ان کے پاس کیس تھا، پھر اس پہ FIR درج شاید اس طرح سے نہ ہوئی، شادی میں بدل گئی وہ ساری چیزیں، اور اب ان کے تعلقات بھی نہیں تھے. اوورآل جو ایک انکوائری ہے، ایک انویسٹیگیشن ونگ کا جو ایک کمیٹی بنی ہے SPCRO، رانا زاہد صاحب اس میں شاید ہیڈ کر رہے ہیں، تو کیا ان پولیس افسران کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، اور کیا توقعات ہیں کہ صرف وہ معاملہ ایک سابق پولیس انسپیکٹر تک رہے گا یا اوپر تک ہوگی بات؟ نہیں شیخ صاحب، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ نے بتائی ہے، رانا زاہد اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. شیخ صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، رانا زاہد ایک پڑھا لکھا، انجینئرنگ کی ہوئی ہے اس نے، اور نیٹ اینڈ کلین، مطلب میں آج پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کر رہا ہوں. بہت سمجھدار تفتیشی افسر ہے، SP کے رینک پہ بیٹھا ہے، اور اس کے کاغذوں میں معافی کوئی نہیں تھی. اور اس میں جن لوگوں نے اس وقت اس کو ریلیف دیا یا جنہوں نے اس کے ساتھ شادی کر کے جائیدادیں بنائی، وہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا. آگے اس پہ ایکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، رانا زاہد کی تفتیش پوری ہوگی اور اس میں کوئی نہیں بچے گا. اور اوپر تک جاتا نظر آ رہا ہے معاملہ کہ صرف انسپیکٹر تک کی ہوگی تفتیش؟ لیکن شیخ صاحب اس میں اوپر تک اگر رانا زاہد جو انکوائری کرے گا، جو تفتیش کرے گا، میرا خیال ہے وہ کسی کو اسپیئر نہیں کرے گا، چاہے اوپر کوئی بھی افسر ہو. بات اوپر تک جائے گی. لیکن ہو سکتا ہے کہ چونکہ ابھی 10 مقدمات ہیں کراچی میں، کہ اس دوران پنکی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، تو پھر تو معاملہ ختم سمجھیں. لیکن اگر وہ رہتی ہے اور پھر وہ لاہور پولیس کے پاس آتی ہے اور اس طرح جو کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہے جو بندہ، پھر کوئی چیز بچ نہیں